ایک بیوی کی چادر اگر چھین لی ہے تو دوسرا بھاگ رہا ہے وہ اس سے چھین رہا ہے، یہ میں نے چھینی ہے. اس طرح مقابلہ وہاں پر ہو رہا. مختار الثقفی کے ہاتھوں اللہ نے ان کو عذاب دیا. کبھی انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا. یہ ویسے تو بہت سند کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں کہ اس بات کی سند کیا ہے، اس بات کی سند کیا ہے، اس روایت کی سند بتاؤ. اور جب آپ ان کے سامنے یزید کے مظالم بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور جناب یہ طبری کی روایتیں ہیں، یہ ابن خلدون کی ہیں، اور یہ فلاں تاریخ کی باتیں ہیں. چھوڑو، حقیقت میں تو یزید وہ بہت صالح آدمی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اور دیکھو صحابہ نے اس کی بیعت کی تھی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ نے یہ بات سنی ہوگی. اکثر یزید کو بچانے کے لیے کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام طف کے میدان میں کربلا میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے سب اعوان و انصار وہ ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں اور یہ کوفیوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، پہلے ہمیں خطوط لکھے، ہمیں یہاں پر بلایا، اور پھر بلا کر اب یہ ہمارے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یزید کے لیے پیغام بھیجا کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ یا میں بیعت کر لیتا ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، اور یا یہ کہ میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں. یہ 3 شرائط آپ اسے کہہ لیں، تین باتیں وہ پیش کی امام حسین علیہ السلام نے، اور اس کو آگے پھر بیان کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ یزید کے لیے سہولت کاری کی جاتی ہے، اور وہ جو یزیدی فکر کے ماننے والے ہیں آج اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں. کبھی انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا. یہ ویسے تو بہت سند کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں کہ اس بات کی سند کیا ہے، اس بات کی سند کیا ہے، اس روایت کی سند بتاؤ. اور جب آپ ان کے سامنے یزید کے مظالم بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور جناب یہ طبری کی روایتیں ہیں، یہ ابن خلدون کی ہیں، اور یہ فلاں تاریخ کی باتیں ہیں. چھوڑو، حقیقت میں تو یزید وہ بہت صالح آدمی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اور دیکھو صحابہ نے اس کی بیعت کی تھی. تو یزید کو بچانے کے لیے ان کے لیے سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں، تاریخی کتابیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور روایات کے اندر پھر یہ بحث بھی کرتے ہیں، پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور جرح و تعدیل بھی ان کو یاد آ جاتی ہے. اور وہ جتنا بھی ذخیرہ حدیث کے اندر علم اسماء اور رجال میں جو راویوں کو پرکھنے کی اور وہ روایت کو دیکھنے کی جو معیارات مقرر ہیں، وہ سارے ان کو یزید کے دفاع میں یاد آ جاتے ہیں. لیکن جب امام حسین یا اہل البیت کی بات ہوتی ہے تو یہ ضعیف سے ضعیف بات کو امام کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور در حقیقت وہاں پر امام کے موقف کو اور اہل البیت کے جو ان کا قیام ہے اس کو کمزور ثابت کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خیر موضوع ہے، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ عز و جل میری آنے والی ویڈیو تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر ہوگی کہ یہ جو 3 باتیں پیش کی جاتی ہیں امام کی جانب، یہ روایت کہاں تک صحیح ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اس روایت کا جو مرکزی کردار ہے وہ خود قاتلان امام حسین میں سے ہے. بہرحال اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا. آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب یہ دیکھا ایک ایک کر کے جب آپ کے اعوان و انصار شہید ہو گئے، تب امام نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بعد تم ہمیشہ تفرقے میں پڑے رہو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ شقی القلب بدبخت لوگ کہ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ اس کائنات کے بدبخت ترین لوگ ہیں. ان میں سے ایک ایک کردار کا عملی اور اخلاقی جو اس کی زندگی ہے وہ اتنی سیاہ ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی عذاب دیا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے مقرر ہے. مثلا کسی نے امام کی پیرہن کو نکالا، کسی نے امام کی قمیص کو چھینا، کسی نے امام کی چادر کو، قطیف جسے قیس بن اشعث سے اس کو قیس قطیفہ کہتے تھے، کیونکہ اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کی آپ کی جو چادر ہے اس کو لے گیا. اور کسی نے امام کی تلوار، امام کے پاس اگر کوئی چھوٹی سی خیمے کے اندر چیز بھی تھی تو وہ لوٹنے کے لیے وہ لوگ بھاگ کر دوڑ کر آتے تھے اور کوشش کرتے تھے. اور اہل البیت کی جو خواتین ہیں ان کی چادریں کھینچنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، یعنی کوئی بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں. اتنے شقی اور بدبخت لوگ تھے کہ ایک بیوی کی چادر اگر چھین لی ہے تو دوسرا بھاگ رہا ہے وہ اس سے چھین رہا ہے، یہ میں نے چھینی ہے. اس طرح مقابلہ وہاں پر ہو رہا تھا، اور سر کے اوپر جھگڑا تھا کہ یہ سر ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے کاٹا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سر کو جدا کیا تن سے. تو یہ سر تن سے جدا کرنے والی جو سوچ تھی وہاں پر کربلا میں
جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو جدا کیا، اور جو انہوں نے ان سے ہو سکا بدبختی ان لوگوں نے کی، ان قاتلان امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین کو شہید کرنے والوں نے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. دنیا کے اندر ان کو پروردگار نے عبرت کا نمونہ بنا دیا. اور ایک تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مختار الثقفی رحمہ اللہ، انہوں نے مختار الثقفی کے ہاتھوں اللہ نے ان کو عذاب دیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختار الثقفی کو بہت بدنام کیا جاتا ہے. اور مختار الثقفی کی بدنامی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ رفاع بن شداد کی روایتیں جو مسند احمد وغیرہ کے اندر ہیں، جس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ مختار پر جو جھوٹا الزام جو لگایا گیا مختار کے اوپر، اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی اس کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے جو اصل جو کردار ہیں وہ کون ہیں. یہ تاریخ طبری ہے، صفحہ نمبر 425. مختار کی 2 بیگمات تھیں، 2 بیویاں تھیں مختار. ایک تھی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری، اور یہ نعمان بن بشیر انصاری یہ یزید کے گورنر تھے کوفہ کے، ان کو معزول کر دیا تھا. تو مختار کی ایک بیوی ان کی بیٹی تھی، اور دوسری جو بیوی تھی وہ سمرہ بن جندب کی، سمرہ بنت ان کا نام تھا ام ثابت بنت سمرہ بن جندب. تو ان دونوں کو مختار کو جب مصعب جو کہ زبیری لشکر میں سے تھا، مصعب نے قتل کر دیا مختار کو، تو مختار کی شہادت کے بعد ان دونوں کو قبضے میں لے لیا. اب ایک سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے مختار کے بارے میں، تو جو سمرہ بن جندب کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ اب تو ہم آپ کے حوالے ہیں، جو آپ کرنا چاہیں آپ، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس کو تو چھوڑ دیا. جو دوسری جو بیوی تھی نعمان بن بشیر کی بیٹی، مختار ثقفی کی جو بیوی تھی، اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا، اس نے جواب دیا مختار خدا کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم اس کے شامل حال کرے. اب جب یہ جواب اس نے دیا ہے تو اس کو جیل میں بھی بھیج دیا اور اس کو قتل بھی کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کو جیل میں بھیج دیا تو اب اس کے قتل کو جواز یعنی بناتے ہوئے اور مختار کے بارے میں آگے رپورٹ پیش کرتے ہوئے مصعب بن زبیر نے ایک خط لکھا. کہتے ہیں کہ اور ان کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ یہ عورت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مختار ایک نبی تھے. عبداللہ ابن زبیر نے اس کے جواب میں حکم دیا کہ اسے جیل خانے سے نکال کر قتل کر ڈالو. اب یہ اندازہ لگائیں کہ مختار کے بارے میں وہ خاتون، یہ اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ مختار کی بیوی نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ بات مختار الثقفی کے اوپر ڈال دی. مختار الثقفی کے بارے میں یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ وہ اس کے ان لوگوں کے ساتھ اختلافات تھے، یعنی جو زبیری ہیں ان کے ساتھ بھی اور اموی ہیں ان کے ساتھ بھی. تو الغرض، اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قاتلان امام حسین ہیں ان سے انتقام لینے والا، ان کو چن چن کے قتل کرنے والا وہ مختار الثقفی ہے. اللہ کی رحمتیں ان پر. اس لیے آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لکھا تو سب نے ہے کہ مختار الثقفی نے قاتلوں کو مارا ہے اور بدلہ لیا ہے کربلا کا، لیکن اس کے بعد پھر وہ مختار کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سب من گھڑت باتیں ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے ان کے بارے میں منسوب کیا گیا. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان قاتلان کی کا انجام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ ایسے حادثات ہوئے، مثلا آسمان کا رنگ بدل جانا، زمین میں پتھروں سے خون نکلنا، بلکہ یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں، صحیح روایت ہے کہ جنوں کا نوحہ تک سنا گیا، چرند پرند جانور تک روئے. اور صحیح روایت ہے مستدرک للحاکم کی. زہری یہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین میں تھا. وہ ایک دفعہ عبد الملک بن مروان کے پاس آئے تو عبد الملک نے پوچھا کہ کچھ حال بتاؤ وہاں کا، فلسطین کا. تو زہری کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں فلسطین میں دیکھا کہ جو بھی پتھر اٹھاتے تھے بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے وہ خون کے ذرات ہوتے تھے، خون ہوتا تھا. تو عبد الملک نے کہا اچھا امام حسین کی شہادت پر یہ سب کچھ ہوا؟ اچھا یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو زہری کہتے ہیں ہاں ایسا ہوا تھا کہ امام حسین کی شہادت پر
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی پتھر اٹھا رہے ہیں اس کے نیچے خون ہی خون ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ یہ بات تو تم نے آج بیان کر دی ہے، لیکن آئندہ اس روایت کو بیان مت کرنا۔ اندازہ لگا، عبد الملک بن مروان وہ زہری سے کہتا ہے کہ آپ نے اس واقعے کو آگے بیان نہیں کرنا، تم اس کو آگے نقل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد الملک بن مروان مروانی، اسے معلوم ہے کہ یہ باتیں بیان ہوگی تو عامت الناس کے اندر ہمارے خلاف وہ غم و غصہ پایا جائے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ بنو امیہ کے جو زمانے میں یہ مروانی حکمران تھے، یزید کے بعد آنے والے، جو ان کا کردار یہی رہا ہے، یہ ہر اس چیز کو جو اہل البیت کی جانب منسوب ہوتی ہے اس کو من گڑت ثابت کرنے کی یا زبان بند کرانے کی، خاموش رہنے کی دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو نواسب ہیں یا وہ لوگ جو یزید کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اول تو کہتے ہیں کہ یہ روایتیں غلط ہیں، اور پھر اگر نہیں تو پھر ساتھ میں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے چھپا دینا ان ایام کو، جو یہ دن ہے مصائب کے اور غم کے ایام ہیں، ان میں یہ اوروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اوروں کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ شیعہ جو ہے وہ زیادہ اہل البیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان دنوں میں فلاں فلاں کا ذکر زیادہ کریں گے تاکہ ان سے مقابلہ ہو جائے۔ او بھائی، تم ان سے مقابلے بعد میں کرتے رہنا، پہلے اہل البیت کا تو ذکر کرو، ان سے مقابلے کرتے رہنا۔ اور 1400 سال سے تو مقابلے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، مسلمان تو اور تو کوئی کام رہا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلوں کے علاوہ، لیکن اہل البیت کی جانب آ جائے نا، ان کی زندگی کو بیان کر دیں۔ تو ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے جو بھی دن اور ایام ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا رویہ یہ افسوس کے ساتھ۔ اچھا، تاریخ نے ہر اس شخص کے نام کو محفوظ کیا ہے کہ جس نے کربلا کے اندر اہل البیت علیہم السلام میں سے جس فرد کو بھی شہید کیا، یعنی ہر قاتل کا نام معلوم ہے کہ اس شخص نے کیا جرم کیا۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا شروع میں اسی وجہ سے مختار کا میں نے بیان کیا، کیونکہ مختار کا اس میں بڑا کردار ہے۔ مختار باقاعدہ تفتیش کیا کرتا تھا، اچھا اس کا جرم کیا ہے۔ کسی نے اگر یزید کے لشکر کو پانی بھی پلایا نا تو مختار نے اس کو بھی قتل کیا، ہاں، اسی لیے اس کو منتقم کہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اس شخص نے تو یزیدی لشکر کے گھوڑوں کو چارہ کھلایا تھا، اس میں مدد کی تھی، مختار نے کہا اس کو بھی قتل کرو، یہ بھی شریک ہے اس کے اندر۔ اور سارے جو اشخاص تھے باقاعدہ قاضیوں نے ایک ایک کا جرم لکھوایا کہ اس نے یہ جرم کیا، اس نے یہ جرم کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں وہ تاریخی طور پر ان لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں کہ جو خود وہاں پہ شریک تھے، جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا، یوں بیان ہوا۔ ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمار، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمارہ نام سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آگے بڑھا تھا امام حسین کو شہید کرنے کی، لیکن پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بعد میں وہ ان واقعات کو آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، اور اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خدا خوفی ہو گئی، بس میں یہ کام کر نہ سکا۔ تو ایسے لوگوں نے بھی پھر آگے واقعات کو بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر جو ہمارے سامنے اقوال آتے ہیں لوگوں کے اسی طرح کی باتوں سے آگے منتقل ہوتے ہیں، اس میں پھر تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ کس حد تک یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا کے جو شہید ہیں، عباس ابن علی اور جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن حسن علیہ السلام، یہ جتنے بھی جو نام ہیں، عون و محمد ہے، علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، علیہ السلام اجمعین، ان کے جو قاتلین ہیں، یہ دنیا کے کتنے بدبخت لوگ اور شقی لوگ ہیں، بچوں کو شہید کرنے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8 سال اور 9 سال کے۔ ان قاتلوں کے ساتھ مختار نے کیا کیا؟ مختار نے ان کے ہاتھ پیر کاٹے، مختار نے ان کو قتل کیا، عبرتناک سزا دی۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی، اور ان کے جو بڑے ہیں جیسے شمر بن ذوالجوشن ہے، سنان بن انس ہے، خولی ہے، اور اسی طرح عمر بن سعد ہے، یا اس کا بیٹا حفص بن عمر بن سعد ہے، ان کو مختار نے پہلے تو مہلتیں دی، پھر ان سب کو جو ان کے قائدین تھے، لیڈران تھے، ان کو قتل کیا ایک ایک کو۔ بعض ان کے اندر ایسے تھے کہ جن کو یعنی جو شریک تھے لشکر میں سے، ابن جوزی نے بھی بہت سارے واقعات ذکر کیے کہ ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ ایک شخص کہتا تھا کہ بھائی جو لوگ بھی کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف آئے تو ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں تو خود شریک تھا اس میں. تو گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کو آگ نے پکڑ لیا اور کوئلہ ہو گیا, جل گیا, مر گیا. بہت سارے واقعات اس طرح کے بیان کیے کہ اللہ کا عذاب آیا, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. اندھا ہو گیا, کوڑ کا مریض ہو گیا, کسی کو پیاس کا مرض ہو گیا, پانی پیتا جاتا تھا اور اس کا پیاس اس کی بجھتی نہیں تھی اور اس کا پیٹ پھول پھول کے وہ ختم ہو گیا اور مر گیا. کسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گھر پر عذاب نازل کر دیا, بجلی کا عذاب نازل کر دیا. تو اور میں نے آپ کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کربلا میں کیا کہ میرے بعد تم چین سے نہیں رہ سکو گے. اور مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ آج تک جو امت یہ چین میں نہیں ہے اور باہم دست و گریباں ہے, اس میں ہم مقروض ہیں کہیں اہل بیت کی. ہم کہیں ایسے مقروض ہو گئے ہیں کہ ہم اس امت نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ جو چل رہا ہے. اور واقعتاً آپ یہ دیکھیں آج امت میں ایسے لوگ ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اگر اس فرقے والے پہ پڑ رہی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ان کا بندہ مارا گیا نا تو خوش ہو جاتے ہیں, اگر اس کا مارا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے, دل میں تعصب پیدا ہو گیا ہے, یہ عذاب ڈال دیا گیا ہے. اب اس سے جو خلاصی کا جو جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اہل البیت کی طرف واپس آ جائیں, ان کی طرف آئیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ جو اس امت سے ہوا ہے اس سے معافی مانگیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. اور اتنا بڑا عذاب, اور واقعتاً یہ جو تفرقہ اور گروہیت مسلمانوں میں ہے یہ عذاب سے کم نہیں ہے. ساری کوشش مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی کہ ہم شیطان کے خلاف بات کرتے, لیکن شیطان نے ہمیں کس چیز میں لگا دیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. مجھے بتائیں شیطان کے خلاف کتنی تقریریں ہم سنتے ہیں, کتنے بیانات ہمارے ہاں مساجد میں اور دوسری جگہوں میں شیطان کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں, شیطان کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہوں, شیطان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو, شیطان کے خلاف اس کے پروگرام کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہو. حالانکہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوتی, نہ اس کے مکر, اس کے ہیلے, اس کی تدبیریں, اس کی چالیں, کیسے کام کرتا ہے, اس کے لوگ کون ہیں, کہاں ہوتے ہیں وہ, کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے. یہ سب قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے. ازل سے وہ دشمن ہے انسان کا, لیکن آج ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں, ہمارا دشمن تو یہ بندہ ہے, یہ شخص رافضی, یہ ہے ہمارا دشمن. کیوں تمہارا دشمن ہے؟ اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ یہ اس کا جرم یہ ہے, یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شمر کو تاریخ طبری میں ہے کہ مختار نے قتل کیا. مالک بن اعین الجہنی یہ راوی ہیں کہ عبداللہ ابن دیاس نے, جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا, قاتلان حسین میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے, جن میں عبداللہ ابن اسید بن نزل الجہنی, مالک بن النیسر البدی اور حمل بن مالک المحاربی تھے. مختار نے اپنے سرداروں میں سے ابو نمر, مالک بن عمر النہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا. یہ لوگ قادسیہ میں تھے, ان کو پکڑا گیا. زیاد بن مالک اور دوسروں کو قتل کیا گیا. مختار نے عبداللہ ابن کامل کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا, اور خولہ بن یزید الاضبحی اس کو قتل کیا گیا. مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا. یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ. اس کو گھیرا گیا اور مختار کے حکم سے اس کو قتل کیا گیا. عمر بن سعد, اس کو مختار کے حکم سے مارا گیا, اور اس کے بیٹے کو بھی مختار نے قتل کیا. تو یہ جتنے بھی قاتلین ہیں ان سب سے بدلہ لیا ہے مختار الثقفی نے. تو یہ وہ واقعات ہیں جو کربلا کے بعد ہوئے. کچھ لوگ وہ مرض سے مرے ہیں, امراض نے گھیرا ہے, اللہ کے عذاب نے گھیرا ہے, لیکن سب سے بڑا جو عذاب ان پر برسا ہے وہ مختار الثقفی کی تلوار تھی. مختار بن ابو عبید الثقفی, کہ جو منتقم ہے. اور یہی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے مختار کی مخالفت کی, جو ہمارے میں سے لوگ کرتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. نبوت کا دعویٰ کی تو الزامات انہیں لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ اہل بیت کی بات کریں, لوگ آپ پر رافضی کا الزام لگاتے ہیں, اور انسانی حقوق کی بات کریں, لوگ آپ
برابری کی بات کریں، مساوات کی بات کریں، لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ سیکولر ہے. تو یہ لوگ خود سوچ لیتے ہیں. اس زمانے میں جو اہل البیت کی بات کرتا تھا اور پھر اندازہ لگائیں کہ ناصبیوں کو قتل کرنے والا مختار، تو کیا وہ بچ سکتا تھا ان کے فتووں سے؟ فتوے لگا دیے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.